اونٹ کے بارے میں مکمل معلومات سنیے۔ اونٹ کی عادات کیا کیا ہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کی کیوں تلقین فرمائی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا دودھ اور گوشت کیوں حرام کر لیا تھا؟ جب ایک شخص نے اونٹ کی ماں کے ساتھ اس کی جفتی کروائی تو اس کا کیا انجام ہوا؟ اونٹ کیوں اپنی ماں کے ساتھ جفتی نہیں کرتا؟ نوجوان آدمی ان امور کے لیے کوشش کرتا ہے جنہیں پا نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کی جان تو ایک ہے لیکن مقاصد بہت سے ہیں، اور آدمی کی خواہشات بڑھتی رہتی ہیں جب تک وہ زندہ رہتا ہے۔ آنکھیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک نقش قدم ختم نہ ہو جائیں۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ جس وقت اونٹ غصہ میں ہوتا ہے تو وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ غصہ کی حالت میں اونٹ بد خلق ہو جاتا ہے، اس کے منہ سے جاگ نکلنے لگتی ہے اور وہ بلبلانے لگتا ہے۔ اونٹ غصہ کی حالت میں چارہ کم کھاتا ہے اور اس کے منہ سے شکشکا نکلتی ہے۔ شکشکا اونٹ کی اس طرح سرخ کھال کو کہتے ہیں جس کو اونٹ اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے۔ اگر اسی حالت میں اونٹ کی باچھ کو دیکھا جائے تو وہ پہچانا نہیں جائے گا۔ اونٹ میں مختلف قسم کی عادات اور خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اونٹ سال بھر میں صرف ایک مرتبہ جفتی یعنی اونٹنی کو حاملہ کرتا ہے، لیکن اس کی جفتی دیر پا ہوتی ہے اور اس دوران بار بار انزال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اونٹ جب جفتی سے فارغ ہوتا ہے تو اس میں کمزوری اور سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اونٹنی 3 سال میں حاملہ ہوتی ہے، اس لیے اسے ہفتہ بھی کہتے ہیں۔ ماہرین حیوانات کے مطابق اونٹ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اونٹ میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ آور ہونے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ صحابہ منطق نے بیان کیا ہے کہ اونٹ اپنی ماں پر جفتی کرنے کے لیے نہیں چڑھتا۔ صحابہ منطق نے اونٹ کی ایک خصوصیت پر ایک واقعہ بھی نوٹ کیا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک آدمی نے اونٹنی کو ایک کپڑے سے ڈھانپ کر اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا، تو وہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں پر جفتی کرنے کے لیے چڑھ گیا۔ جب اس بچے نے اپنی ماں کو پہچان لیا کہ یہی اس کی ماں ہے تو اس نے اپنے اعلیٰ تناسل کو کاٹ لیا۔ پھر وہ نوجوان اونٹ اس آدمی سے بغض رکھنے لگا، یہاں تک کہ اس نوجوان اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا۔ پھر اس نوجوان اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس کا پتا نہیں ہوتا، شاید اس وجہ سے اونٹ کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے اور اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اونٹ کی کنیت ابو ایوب ہے۔ اونٹ کے جگر میں پتے کی مانند ایک چیز پائی جاتی ہے، غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہوتی ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے۔ اس کھال کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کا سرما آنکھوں میں لگایا جائے تو پرانے پھولے کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اونٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کانٹے دار جھاڑیوں کو مزے لے لے کر کھاتا ہے۔ اونٹ کو ان کانٹے دار جھاڑیوں کو ہضم کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ کی انتڑیاں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اسے خاردار چیز کو ہضم کرنے میں پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اونٹ جو کو بڑی مشکل سے ہضم کر پاتا ہے۔ اونٹ کے متعلق اہل عرب میں حیران کن بات یہ دیکھی گئی ہے کہ جب کوئی اونٹ خارشی ہو جاتا ہے تو دوسرے صحیح و سالم اونٹوں کو بھی داغ دیتے ہیں تاکہ مرض متعدی نہ ہونے پائے اور خارشی اونٹ صحیح ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام کر لیا تھا۔ اونٹ کے گوشت اور دودھ کی حرمت یہ یعقوب علیہ السلام کا اپنا اجتہاد تھا اور اپنے نفس کے لیے ایک کردار تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ دیہات میں رہتے تھے، اس وجہ سے آپ کو عرق نساء کی شکایت پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اہل علم نے اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کے متعلق اختلاف کیا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضو کر لیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکری کے گوشت کے کھانے کے بعد وضو کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے بعد وضو نہ کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کے بارہ میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اونٹ کے باڑہ میں نماز نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ شیاطین کا ٹھکانہ ہے۔ پھر بکری کے بارہ میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں نماز ادا کرو، اس لیے کہ بکریاں مبارک ہیں۔ اونٹ کی زکوٰۃ کے بارے میں جانیے۔ 5 اونٹوں میں سے سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔
5 اونٹوں کی زکوٰۃ ایک چڑھنے والی بکری ہے۔ جب 10 اونٹ ہو جائیں تو 2 بکریاں، 15 اونٹوں میں 3 بکریاں، 20 اونٹوں میں 4 بکریاں واجب ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب 25 اونٹ ہو جائیں تو ایک بنت مخاض اونٹ کے 1 سال کا بچہ، 36 اونٹوں میں ایک بنت لبون 2 سال کا بچہ، 46 اونٹوں میں ایک حقہ 3 سال کا بچہ، 61 اونٹوں میں ایک جزا 5 سال کا بچہ، 76 اونٹوں میں 2 بنت لبون، 91 اونٹوں میں 2 حقے، 121 اونٹوں میں 3 بنت لبون، 3 2 سال کے بچے۔ پھر اس کے بعد ہر 40 اونٹوں کے اضافہ پر ایک بنت لبون 2 سال کا بچہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ اس طرح دینی ہوگی کہ ہر 40 اونٹوں میں اضافہ پر ایک بنت لبون اور 50 اونٹ ہو جانے پر ایک حقہ واجب ہوگا۔ 1 سال کے اونٹ کو بنت مخاض، 2 سال کے اونٹ کو بنت لبون، 3 سالہ اونٹ کو حقہ، 4 سال کے اونٹ کو جزا کہتے ہیں۔ جو بکری اونٹ کی زکوٰۃ میں دی جائے گی اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ عربی میں لفظ ماعز کا اطلاق بکرا یا بکری